الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بڑے محمد قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں۔ 27 رجب المرجب کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزہ معراج، معجزہ اسراء عطا فرمایا۔ چند لمحات کے اندر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں سے لامکاں کا سفر شروع ہوا، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام پہنچے، رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں نبی پاک کی معراج کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، اپنی آیتیں، اپنے معجزات۔ اللہ رب العزت اپنی نشانیاں نبی پاک علیہ السلام کو دکھلائے، اس لیے اللہ رب العزت نے حضور سید عالم علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے ان کی شان کے لائق معراج عطا فرمائی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے زمین پہ رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت کے پردے اٹھا دیے، اور انہوں نے زمین پہ رہتے ہوئے آسمان و زمین کی بادشاہت دیکھی۔ آسمان کے پار تک حضرت ابراہیم نے نظارہ کیا، تحت الثری تک کے معاملات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، یہ ان کی معراج تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی معراج کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے تمام انبیاء، ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے وہ معراج نہیں عطا فرمائی جیسے ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ وہ کرامتیں، وہ معجزات، وہ نوازشات، وہ تحفے تحائف جو معراج کی رات محبوب و محب کے درمیان ہوئے، یہ وہ کرامتیں تھیں کہ اللہ نے روز ازل سے لے کر کسی کو نہیں عطا فرمائی، نہ تا قیامت کسی کو اب ملیں گی ایسی نوازشات۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے اور آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت جبریل کو، رجب کی 27ویں رات میں اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور وہاں جنتی براق میں سے کوئی ایک براق تلاش کرو اور 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے لے اور زمین پہ ام ہانی کے گھر پہ چلا جا، 70,000 کی فوج فرشتوں کی جو نبی پاک کی جو ہے وہ باراتی کی صورت میں تشریف لائے۔ حضرت جبریل امین جنت کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 40,000 جنتی براق جنت میں چل رہے ہیں۔ اب 40,000 میں سے کس کو لیں؟ دور دیکھا تو ایک کمزور براق، غمگین براق رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ جبریل امین اس کے پاس گئے، کہا کہ اتنے سارے براق خوش و خرم ہیں، جنت کے اندر نظارے کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اتنا غمگین ہے اور آنسو بھی بہا رہا ہے۔ جبریل امین نے اس سے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ براق کہتا ہے کہ حضور میں نے 40,000 سال پہلے محمد مصطفیٰ کا نام سنا تھا، ان کا عشق، ان کی محبت مجھے تڑپا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کاش ایسا ہو جائے کہ ایک مرتبہ سید عالم میری پیٹھ پہ سواری اختیار فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جنت کے جو جانور ہیں وہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں حضور کے عشق میں۔ کیا بات ہے نبی پاک کی، سرکار کی شان کیا ہے، غور کریں آپ، بیان کی حد تک نہیں، میں اپنے دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں حضور کا عشق کہاں تک پہنچایا اللہ نے، حضور کی محبت کہاں تک پہنچائی اللہ نے، جانوروں کے اندر محبت ڈال دی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حجۃ الوداع کیا تو کئی جانوروں کو حضور نے ذبح فرمایا، اونٹوں کو حضور نے ذبح فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جانور دور بھاگتا ہے، اچھے اچھوں کو پھینک دیتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب چھری پکڑی تو ہر جانور قریب آ رہا تھا کہ حضور مجھے پہلے ذبح فرمائے، حضور پہلے مجھے ذبح فرمائے۔ میں نبی کا شوق دیکھیں آپ، جانوروں کی محبت دیکھیں آپ، گویا جانوروں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ جس کے گردن پہ حضور کی چھری چل جائے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نبی پاک کا مقام دیکھیں آپ، حضور کی محبت دیکھیں، یہ جانوروں کا عالم ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں تیرا اتنا جذبہ ہے، تو اتنا غمگین ہے حضور کے عشق میں، تڑپ رہا ہے محبت میں، چل آج 40,000 کو چھوڑ دیتے ہیں، تجھ ایک براق کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، آج تجھے ہی حضور کی سواری بنایا جائے گا۔ وہ خوش ہو گیا، جبریل امین نے 40,000 فرشتوں کی جماعت اپنے ساتھ لی اور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے۔ اللہ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا جبریل ادب سے جانا، ادب سے رہنا، ادب سے بیدار کرنا اور ادب سے حضور کو لے کے آنا۔ 4 باتیں جبریل کو پوری کرنی تھی۔ جبریل امین ادب سے آئے، ادب سے رہے، لیکن جب ام ہانی کے گھر میں قدم رکھا تو دیکھا محبوب تو آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ سنیں آپ، نبی پاک کی راتیں بیداری میں گزرتی تھی،
اتنا حضور عبادت کرتے، اتنا عبادت کرتے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا، اتنے حضور نوافل پڑھتے تھے، راتوں رات قیام کرتے رہتے۔ میں پوچھتا ہوں کہ راتوں رات قیام کرنے والا نبی آج آرام سے سو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ جو راتوں رات عبادت کیا کرتا تھا وہ نبی آج آرام سے سو رہا ہے؟ میرے آقا نے عبادت نہیں کی تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ یہ ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں، بلکہ میرے آقا آرام سے سوئے۔ آج یہ دکھانا مقصود تھا کہ آج حضور کو شوق نہیں، آج تو رب تعالی حضور کی ملاقات چاہ رہا ہے۔ چلو حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آرام سے بیدار کیسے کریں؟ حضور کی نیند میں خلل آئے گا۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے جبریل آج تو اپنے کافوری لبوں سے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ بھائی میں عشق و محبت کی باتیں کر رہا ہوں، عاشقوں کو تو سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں، بولے سبحان اللہ۔ میں جبریل آج اپنے کافوری لبوں سے میرے محبوب کے قدموں کو چوم دے تو میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میرے کافور سے اللہ نے لب بنائے تھے، میں نے مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ رکھے، حضور بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آج وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ معراج پہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ آپ کو وہ نعمتیں دکھائے گا، وہ معجزات دکھائے گا کہ آج سے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھے تھے، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا تھا۔ آج آپ کو وہ کرامتیں عطا کی جائیں گی یا رسول اللہ، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں یہ مجدہ پیش کیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے۔ 40,000 فوج فرشتوں کی باراتی کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آئی۔ معراج کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک تیار ہوئے، خانہ کعبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا، وہاں پہ حضور کے ساتھ معاملات ہوئے، سینے مبارک کو شق کر کے دل کو نکالا گیا اور حکمت و علم کے پانی سے نبی پاک کے دل کو دھویا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے بیت المقدس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی پاک بیت المقدس پہنچے تو حضور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء بیت المقدس میں صفے بنائے کھڑے ہیں، اور ہر نبی یہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے۔ نبی پاک بیت المقدس میں قدم رکھا اور دوران سب کھڑے ہو گئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں حضرت آدم آگے نہیں بڑھ رہے، حضرت عیسیٰ آگے نہیں بڑھ رہے، حضرت موسیٰ امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ میرے آقا کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، حضرت آدم کا یہ نظریہ تھا، اگر وہ چاہتے تو کہتے یہ میرا ہی تو بیٹا ہے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہتے مجھے بھی تو اللہ نے کلام فرمایا تھا، میں بھی تو جلیل القدر نبی ہوں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ ہر نبی کا یہ نظریہ تھا کہ ہم نبی ضرور ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کے جیسے نہیں۔ نبی ہم ضرور ہیں لیکن ان کے جیسے انبیاء کا یہ نظریہ یاد رکھیے گا۔ حضرت جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ آگے کھڑا کر دیا۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، اعلیٰ حضرت فرماتے نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ فرمایا آج تو راز دکھانا تھا، آج کوئی آگے نہیں بڑھے گا، آج یہ بتانا تھا کہ اول کون اور آخر کون، ظاہر کون اور باطن کون، یہ اللہ نے لوگوں کو دکھانا تھا۔ عام لوگوں کو اللہ نے نہیں بلایا، اللہ نے سارے انبیاء کو حکم دیا کہ جاؤ بیت المقدس کے اندر، آج میرا محبوب امام بنے گا اور تم سب مقتدی بنو گے۔ سارے انبیاء پہلے نبوت کر کے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا آخر الانبیاء ہیں، لیکن کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ حضور اول الانبیاء نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، وہ آدم بین الماء والطین، کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے، ابھی تو ان کا خمیر تیار ہوا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو اول بھی حضور ہیں اور آخر بھی، بولیے آخر بھی حضور ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے امامت فرمائی، وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوا۔
اب یہ اصل بیان جو ہے معراج کے حوالے سے وہ تو ہم جو معراج کی رات ہماری محفل ہوتی ہے سالانہ اس میں کریں گے، میں آپ کو چند نکتے بتا رہا ہوں۔ معراج کی رات نبی پاک کا سفر شروع ہوا آسمانوں کا، ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی حضور کی، وہ کس کس نبی سے ہوئی تھی وہ انشاءاللہ عرض کر دیں گے آپ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے سفر سے آگے گئے، اب یہاں کا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ حضور پہنچے، نبی پاک نے قدم آگے بڑھایا، دیکھا تو ساتھ جبریل موجود نہیں ہے۔ جو مکے سے لے کر ساتوں آسمان پار کر گیا، لیکن سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر جاتے ہیں جبریل، اور میرے مصطفیٰ نے برابر میں دیکھا تو جبریل کا ساتھ نہیں رہا، حضور نے پیچھے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، کہا جبریل کیا ہوا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے، اتنا سفر اختیار کیا، یہاں پہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں اپنے ایمان کی تختی پہ عبارت لکھ لیجیے آپ، جبریل کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مصطفیٰ میرے جیسے نہیں ہیں، لو تلوت انفلتن لا ترکت بالی، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے، بولیے سبحان اللہ، ایک قدم بھی میں نے آگے بڑھایا میرے پر جل جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک نکتہ میں بیان کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے بڑے جو ہے وہ بادلوں سے باتیں کرنے والے آگ کو تیار کیا، اوپر سے پرندہ گزرتا تو جل کے نیچے مر جایا کرتا تھا، اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں، فرمایا حل لک حاجہ، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کیا کہا؟ حل لک حاجہ، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ جبریل کا ایک خیال تھا کہ حضور آپ مجھے اپنی حاجت بتائیں، کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، جہاں نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، جہاں نہ کوئی ولی جا سکتا ہے، آج آپ اپنی حاجت بتائیے میں آپ کی حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے منع کر دیا، فرمایا کہ میرا رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے، یہاں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو کوئی حاجت ہے؟ سدرۃ المنتہا سے میرے آقا نے آگے قدم بڑھایا، کہا جبریل ساتھ نہیں چلتے، کہا حضور اب نہیں جاؤں گا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پل جل جائیں گے۔ اب میرے آقا نے کہا، فرمایا جبریل حل لک حاجہ، تجھے کوئی حاجت ہے؟ بولیے سبحان اللہ، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات میری؟ یہی لفظ کس نے کہا تھا؟ جبریل نے، اور میرے آقا حضرت جبریل سے کہہ رہے ہیں یا جبرائیل حل لک حاجہ، تجھے کوئی حاجت ہے؟ کیونکہ تیرا یہ خیال تھا تو وہاں جا سکتا ہے جہاں نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، جہاں نبی نہیں جا سکتا، جہاں ولی نہیں جا سکتا، تو نے اسی خیال سے میرے نانا جان میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا تھا جبریل آج تو مجھے بتا کہ تجھے کوئی حاجت ہے، کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل امین نے عرض کی، اب دیکھیں عرض بھی کیا ہے جبریل کی، فرمایا جی حضور حاجت ہے مجھے حاجت ہے، میں بول۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے کہ جب کل بروز قیامت آپ کی امت بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط پہ سے گزرنے لگے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کے قدموں کے نیچے میں اپنے پروں کو بچھا دوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروں کو آپ کی قدموں کے امت کے نیچے بچھا دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا جبریل تیری خواہش پوری ہو گئی، کل بروز قیامت پل صراط پہ انشاءاللہ دیکھیں گے جبریل امین اپنے پروں کو مصطفیٰ کی امت کے لیے بچھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن ہمارا ذوق کچھ اور کہتا ہے، ہم کچھ اور کہتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جبریل کی خواہش اپنی جگہ، لیکن پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ پل صراط سے ہمیں ایسے گزار دینا کہ جبریل کو پتہ بھی نہ لگے کیونکہ اس کے اوپر سے گزرا ہے، ہمیں ایسے پار لگا دیجیے گا یا رسول اللہ۔ یہ جبریل امین کی خواہش مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے آپ غور کریں کہ فرشتے حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں جبریل، لیکن حضور کی امت سے پیار کتنا ہے انہیں، محبت کتنی ہے۔ کسی بھی امت کے بارے میں انہوں نے یہ خواہش نہیں کی، نبی پاک کی امت کے بارے میں خواہش کہ حضور میں اپنا پر بچھاؤں گا،
آپ کی امت کو میں گزاروں گا انشاءاللہ، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مرتبہ عطا فرما دیا، یہ اجازت عطا فرما دیا۔ اب آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے طور پہ بلایا، نہیں بلایا؟ طور پہ بلایا، وہاں پہ عبادتیں کی، ریاضتیں کی، کہا جس رب نے مجھ سے دنیا میں رہتے ہوئے کلام فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ کے دل میں خواہش ہوئی کہ آج نوازشات تو ہو ہی رہی ہیں، کرم نوازیت تو ہو ہی رہی ہے اللہ کی، طور کا موقع بھی بڑا پیارا ہے، اللہ ہی نے بلایا ہے، کلام بھی وہی کرتا ہے، کیوں نہ عرض کر دوں کہ مولا رب ارنی انظر الیک، مجھے اپنی زیارت کروا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کہا مولا رب ارنی انظر الیک، مجھے دکھا کہ تو کیسا ہے، تیری زیارت میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کی بات کو آپ سنیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، جبریل تو ہرگز، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ پہاڑ کو دیکھیں جس پہاڑ پہ آپ موجود ہیں، اگر اس پہاڑ پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں اور یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اگر یہ پہاڑ ٹھہرا رہا، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر ٹھہرا رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے سوئی کے ناکے کے برابر اتنی چھوٹی سی اپنے نور کی تجلی ڈالی تو قرآن کہتا ہے جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اتنی سی تجلی اللہ نے ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہاں میرے محبوب کی خواہش نہیں ہے، اللہ خود بلا رہا ہے، میں محبوب آپ آؤ۔ میرے آقا لا مقام قدم رکھتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میں نے جیسے اللہ کے نور میں قدم رکھا، لا مقام میں نے قدم رکھا، اللہ نے ارشاد فرمایا ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، میں چاروں طرف سے صدائیں آنے لگی، اے محمد اور قریب آ، اے محمد اور قریب آ، فکان قاب قوسین، فرمایا اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا جیسے دو کمانیں قریب ہوتی ہیں۔ یہ قرآن نے کہا دو کمانے جیسے قریب ہوتی ہیں۔ میں نے اللہ کا اتنا قرب اختیار کیا، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سوئی کے ناکے کے برابر تجلی برداشت نہ کر سکے، میرے محبوب نے اللہ کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، جی بھر کے الحمدللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا نظارہ کیا۔ اب وہاں بھی آپ دیکھو، اللہ نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، تحفہ دینا ہے نا، معراج کی رات ہے، محبوب و محب کی بات ہے، مانگ کیا مانگتا ہے مانگ۔ اب آپ دیکھیں جبریل کی جو خواہش تھی، میرے آقا کی خواہش دیکھیں، اللہ نے بار بار سوال کیا محبوب مانگ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا میری امت کو بخش دے۔ کیا فرمایا؟ میری امت کو بخش دے۔ میں محبوب اور مانگ، میں میری امت کو بخش دے۔ وہ خاص موقع تھا، میرے آقا جو مانگتے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا، جو کچھ مانگتے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا، لیکن حضور نے ایک ہی چیز مانگی، میں مولا میری امت کو بخش دے بس۔ نبی پاک پیدا ہوئے، رب حب لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، قبر اقدس میں گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کے سنا، حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، رب اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ معراج کا موقع ہے، اللہ فرما رہے مانگ محبوب، کیا مانگتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگ رہے، پوری امت کے لیے سوال کر رہے ہیں مولا میری امت کو بخش دے۔ کیا محبت ہے حضور کی اپنی امت سے، کیا کرم نوازی ہے اپنی امت کے اوپر۔ ہمارا بھی کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق بنتا ہی نہیں بنتا، حضور کا بات مانیں، حضور کی کہاں مانیں، حضور کی اتباع کریں، اطاعت کریں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو حضور نہیں بولے تو ہم حضور کو کیسے بول سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان بھی تشریف لانے والا ہے، نبی پاک کا مہینہ ہے اور معراج کی رات بھی تشریف لانے والی ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ معراج کی رات آنے سے پہلے ہم تمام اسلامی بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عشق و محبت کا نذرانہ درود پاک کی صورت میں پیش کریں۔ کون کون اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے؟
دیں گے انشاءاللہ صاحب؟ اب آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، میں کوئی تعداد نہیں بتا رہا، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھیں۔ جیسے ہی معراج کی رات آئے تو حضور کی بارگاہ میں ہماری طرف سے درود پاک کا تحفہ جائے، یا رسول اللہ ہم آپ کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، آپ نے تو ہم پہ وہ احسانات فرمائے، لیکن عرض یہ ہے کہ آپ ہی ہمارا درود قبول فرما لیں اپنی بارگاہ میں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یقیناً ہماری طرف سے ایک تحفہ ہوگا، جو کہ اس کی کوئی ہماری طرف سے ایک مقاد تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بڑی حیثیت ہے درود کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا حقیقی فیضان، آپ علیہ السلام کے فیوز و برکات میں سے حصہ عطا فرمائے۔ سرکار کریم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں اپنی امت کے حق میں، اللہ ہمارے لیے وہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔